السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانہار۔ ناظرین اکرام، موجودہ صورتحال سے آپ سب آگاہ ہیں۔ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش اور سختی، اور یہ کرونا وائرس کی صورت میں عذاب، یہ دراصل ہمارے گناہوں کی ہی سبب سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ یہ جو بر و بحر میں فساد ظاہر ہو چکا ہے، دراصل یہ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ تو کیوں نہ ہم اس عذاب کی، اس سختی کی جو صورتحال ہے اس میں اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو اور پکی توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم پکی توبہ کرو گے پھر اللہ بہت جلدی تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے اور تمہیں جنت کا مستحق ٹھہرا دیں گے۔ موجودہ صورتحال میں آپ اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر کل بنی آدم خطاء، آدم کا بیٹا خطا کار ہے، وخیر الخطائین التوابون، لیکن وہ خطا کار بہت اچھا ہے جس سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے، پھر وہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب، گناہ کر کے گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کرنے والا، گناہ ہو گیا پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، فرمایا کمن لا ذنب لہ، وہ اس طرح ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ سرے سے اس کا گناہ مٹا دیتے ہیں۔ آئیے اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کریں، اپنا تعلق مضبوط کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ کے سامنے التجا کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ صحابی رسول ایک شخص آیا اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آگے کہنے لگا اے اللہ کے رسول میں اسلام تو قبول کروں گا لیکن ایک شرط پہ۔ فرمایا کیا اللہ میرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما قبلہ، اسلام تو پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اللہ کو جاننے اور پہچاننے والے ہیں، ہمارا اللہ کے ساتھ پھر بھی تعلق ہے، کبھی کبھار بھولے ہم مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کبھی قرآن کی تلاوت۔ ہم محاسبہ کریں، یہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں کتنے دن ہو گئے، آج تقریباً 11-12 دن، ان 11-12 دنوں میں ہم نے قرآن کے کتنے پاروں کی تلاوت کی ہے؟ ہم نے اللہ سے کتنی دفعہ رو رو کے دعائیں کی ہیں؟ ہم نے اللہ کو منایا ہے یا نہیں منایا؟ ہم نے اللہ سے توبہ کی ہے یا نہیں کی؟ آج آپ غور کریں، اور جو باقی ایام رہ گئے آپ انہیں اللہ کی طرف سے، اللہ نے یہ آپ کو وقت دیا ہے کہ آپ ان حالات میں اللہ سے توبہ استغفار کریں، ذکر و اذکار کثرت کے ساتھ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ کسی میں یقیناً ہماری بھلائی ہے، اللہ سے منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، خوش کر لیں۔ یہ تو خاموش قیامت ہے۔ القاریۃ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ، وہ قیامت کس طرح کی ہوگی؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ چھوٹا سا اللہ نے جھلکی اور جھٹکا دیا ہے کہ شاید یہ انسان سمجھ جائیں، سمجھنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، اس رب سے اپنی بخشش کا سوال کریں، بخشش طلب کریں، انشاءاللہ انہ کان توابا، اللہ توابا ہے، وہ آپ کی توبہ کو قبول کریں گے، استغفار کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقی وزنۃ عرشی ومداد کلماتی ورضا نفسی۔ یہ اذکار کثرت کے ساتھ کریں، اللہ تعالی ہمیں اپنے ساتھ کی توفیق